تو ناظرین آئیے آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سورت میں 40 رکوع 286 آیتیں ہیں۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 5 فضائل یہ ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور دوسری فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور تیسری فضیلت حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے گا، وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی، یعنی اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچائیں گی۔ اور چوتھی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اور 5ویں فضیلت حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ اب سورہ بقرہ کے اندر کون سے مضامین ہیں، آئیے یہ سنتے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور اناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اور انبیاء اکرام علیہم السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 3،
قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ اور نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ اور نمبر 5، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 6، اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات کا بیان ہے۔ اور نمبر 7، عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، رمضان کے روزے رکھنے، خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے، دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک شرعی دستور فراہم کیا گیا ہے۔ اور نمبر 8، تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 9، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 10، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اور نمبر 11، اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ کا مضمون۔ پیارے بھائیو، ہمارے چینل پر روزانہ ایک آیت اور اس کا تعارف اور اس کی تفسیر، مستند تفسیر بیان کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ صراط الجنان سے کیا جاتا ہے، تفسیر بھی صراط الجنان سے لی جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن پاک کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔